السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں بینش بخش۔ ناظرین کرام، جیسے بلوچستان اس وقت انتہائی سیاسی اور سیکیورٹی دونوں محاذوں پر نازک دور سے گزر رہا ہے، اور سیاسی تناؤ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آخر یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون سے اصل عوامل ہیں کیا؟ اس حوالے سے انہی سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو صاحب۔ انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں اپنے بزی شیڈیول میں سے۔ سر، جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ایک وزیر داخلہ بلوچستان مطلب میر ضیاء لانگو کے جانے کے بعد ابھی تک منتخب نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آلات کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آلات گزشتہ 25 سال سے میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اتار چڑھاؤ کے اوپر رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن حالیہ جو ایک لہر چل رہا ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے، میں سمجھتا ہوں یہ پہلے کی نسبت بہت مختلف اور تھوڑا نسبتاً تیز چل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات اس ٹائم بہتر نہیں ہیں، اور وزیر داخلہ کا عہدہ بھی اس لیے کہ صوبے کے داخلی معاملات، امن و امان، سیکیورٹی اور ان چیزوں کو آپ نے ایک وزیر داخلہ ان کا وہ کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ ایک تو خلات کے عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال سے خلات کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی میں سمجھتا ہوں ایک دن بھی اگر اسمبلی میں وہاں کے عوام کی نمائندگی نہ ہو تو اس سے ادھر کا حلقہ اور ادھر کے لوگ سفر کرتے ہیں۔ باقی اس میں جو ہے صوبائی حکومت کا بھی قصور نہیں ہے کہ وہاں حالات ابھی تک اس طرح بہتر نہیں ہوئے۔ حکومت تو کوشش کر رہی ہے لیکن اتنے بہتر نہیں ہوئے شاید کہ حکومت ان حالات میں ادھر الیکشن کنٹیسٹ کرا لے۔ تو ابھی حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس ٹائم وزیر داخلہ بلوچستان کا ان حالات میں ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، اور حالات کو ٹھیک کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ضیاء لانگو صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ضیاء لانگو کے جانے کے بعد کیا حکومت بلوچستان میں کوئی ایسا قابل شخص ہے ہی نہیں جو پچھلے تقریباً 6 مہینے سے وزیر داخلہ بلوچستان کوئی بنا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ اس وزارت پر کوئی کبھی سرفراز بگٹی صاحب خود بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور وزیر۔ دیکھیں، بلوچستان میں الحمدللہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں۔ بلوچستان کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اس طرح کے عہدوں پر بیٹھ کر ان کو چلا سکتے ہیں، اور پہلے بھی مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے چلایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ حکومت کے جو ٹیم کے کیپٹن ہوتے ہیں ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اپنی حکمت عملی کے تحت ہی اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ شاید ان کی یہی حکمت عملی چل رہی ہے، تو ضرور کسی نہ کسی دن تو ان حالات میں وزیر داخلہ کو بیٹھنا ہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے اتنے اپنے کام ہوتے ہیں، اتنے اپنے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں وزیر داخلہ کسی نہ کسی کو رکھنا ہی ہوگا۔ اچھا لانگو صاحب، ہم سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں، لیکن سرفراز بگٹی کے آنے کے بعد جو ہے وہ حالات شدت اختیار کر گئی ہے بلوچستان کے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں، سرفراز بگٹی کے قیادت کی یا کہ بری حکومت کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کا مسئلہ تو اس حکومت سے پہلے بھی بلوچستان میں رہا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے نوجوانوں میں اگر مایوسی ہے یا بلوچستان میں بے روزگاری ہے، پہلے بھی رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1-1.5 سال سے حالات اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں کہ پہلے ماضی میں سے نہیں رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کافی عوامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بھی افغانستان سے بھی اس میں مداخلت تو ہوتی تھی، لیکن ابھی وہ اس میں تھوڑا شدت آ گیا ہے۔
اچھا، روز سنتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو ہے وہ اٹھانے کی خبریں زیر گردش کرتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسے سورس سے یا ایسے ذرائع سے ابھی تک کنفرم میں نے نہیں سوچا کہ ایسا کوئی پلان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں پہلے ایسے تجربات بہت کیے گئے ہیں. 2-3 حکومتیں پچھلے ہمارے ذہن میں ہے کہ آدھے ٹرم کے لیے آئے ہیں، ہم خود ان کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک چیز ایک طریقے اس سے جا رہی ہے، اس میں جب آپ کٹ لگا کے 2.5 سال کے لیے نیا بندہ بٹھائیں گے تو مسئلے مسائل تو ہوں گے. جس طرح دوسرے صوبوں کی چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں کیونکہ دوسرے وزیر اعلیٰ کی اپنی پالیسیز آئیں گی، وہ پچھلی وزیر اعلیٰ کی پالیسیز میں تبدیلی لائے گا تو اس سے عوامی سفر کرے گا. لیکن سننے میں آیا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کچھ باتیں ہیں، شاید اس قسم کا کچھ ہو، لیکن میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں. اگر کل وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک آئی تو بلوچستان عوامی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اس وقت؟ آیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مخالف سمت میں؟ دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس کی ایک پارلیمانی پارٹی ہے اور ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کے تمام فیصلے مشاورت سے ہوں گے. اس طرح کی اگر کوئی سچویشن آ جاتی ہے پھر وہ پارٹی کی جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کر قیادت فیصلہ کرے گی کہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا مناسب ہے. بلوچستان حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جہاں تک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے حوالے سے اس دفعہ ڈسٹرکس کو یا نمائندوں کو رقم زیادہ دی گئی ہے، پیسے زیادہ خرچ کیے گئے ہیں. جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کے کام ہو گئے ہیں، اس طرح کے کام بیمار مریض افراد کے لیے علاج کی سرکاری سہولتیں، صحت کارڈ کی صورت میں آپ دیکھیں، ابھی جو خواتین کے لیے بسز آ رہے ہیں، یہ چیزیں تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں. دوسری جانب جس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی حالت، چاہے اس ٹائم میں بھی وزیر داخلہ ہوتا اور اسی طرح کے حالات ہوتے تو ظاہر ہے ہم سورج کو ایک انگلی سے نہیں چھپا سکتے. دوسری جانب امن و امان کے بڑے مسئلے، سنگین مسئلے جو پہلے نہیں رہے ہیں اس دفعہ زیادہ ہیں، ان پر بھی توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بھی امن اور امان کا ہے اور سب سے زیادہ توجہ بھی امن اور امان پر دینا چاہیے. لانگو صاحب، دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان ہیں وہ جمہوریت سے اکثر دور دکھائی دیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کی وجہ سے ہیں یا موروثی سیاست؟ کیونکہ کبھی ایک وزیر آتا ہے، پھر ان کا بیٹا آتا ہے، یا اسی خاندان میں سے کوئی اور آتا ہے. دیکھیں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ میرا یہ پیغام رہا ہے کہ ہمارا ملک ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہم ایک آئیڈیل دور سے نہیں گزر رہے ہیں. ہم ایک اس قابل فخر اس میں نہیں ہے کہ ہم فخر کر سکیں. یہی محرومیاں کے پی میں بھی لوگوں کے ہیں. آپ یہی محرومیاں آپ دیکھیں تو اندرونی پنجاب آپ جائیں، اس سے بھی زیادہ محروم لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ سندھ کے اندرونی سندھ جائیں، وہاں ہم سے بھی زیادہ محروم لوگ ہوتے ہیں. تو جس طرح اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی ہمیں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. آج سے 50 سال پہلے ہم بہت پیچھے تھے، پھر 40 سال پہلے ہم تھوڑا آگے. اسی طرح ہم نے بندوق کی بجائے قلم کو اٹھا کے ہی ہم دنیا کے ترقی یافتہ قوموں اور ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چاہے ریاست نے ہمیں کچھ دیا ہے نہیں دیا ہے، ہم مایوس ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں اس سے ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے نوجوانوں کو مزید تباہی کی طرف دھکیلیں گے.
لانگو صاحب، آپ کا جو تعلق ہے وہ جس پارٹی سے ہے، اس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے کہ راتوں رات تشکیل ہونے والی پارٹی ہے جو مخصوص حلقوں کی جانب سے بنائی گئی ہے، اور 2018 کی حکومت جب دی گئی ہے تو البتہ کچھ کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہیں گے اس پارٹی کے حوالے سے؟ کیا واقعی یہ مخصوص حلقوں کی جماعت ہے؟ دیکھیں، بلوچستان ایک ایسا ایک صوبہ ہے ہمارے ملک کا جہاں گزشتہ 25 سال سے ایک دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے۔ تو دہشت گردی کی اس لہر میں ہمارے ادارے، ہمارے خفیہ ایجنسی غافل نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک اندرونی مسئلے بھی ہیں، اس میں بیرونی لوگ بھی ملوث ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیشنز کا، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر چلنا جو ہے ایک کوئی بری بات نہیں ہے، تاکہ ہم سارے لوگ جو سب اس ادھر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے، کوئی پولیٹکس کے حوالے سے، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ہم سب ایک پیج پر بیٹھ کر ایک ہی پالیسیوں پر جائیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو میں اس چیز کا 2-3 چیزوں کا کریڈٹ دیتا ہوں۔ پہلا کریڈٹ یہ کہ بلوچستان کے عوام کے سامنے وہ لوگ جو کہتے ہیں اداروں کو آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے آ کے برا بھلا کہتے ہیں، وہی رات کو انہی اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی دن کو بھی عوام کو کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے صوبے کی پالیسیاں بناتے ہیں، امن و امان ایک ایشو ہے، ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔ رات کو بھی ہم بیٹھ کے ان سے پالیسیاں، اور کوئی بل آتا ہے وہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس کو ہم سب دیکھتے ہیں۔ اس بل میں ہم سیکیورٹی کے حالات بھی دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی سے مسئلہ نہ ہو، تو اس کو سیکیورٹی اداروں سے بھی ضرور ان کے بھی ہم رائے لیتے ہیں کہ مسئلے نہ ہوں۔ اس میں تمام پارٹیاں شامل ہوتی ہیں، وہ اس کو جس پارٹی کا آپ نام لیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ، یہ سب آپ مجھے گزشتہ 12 سال سے 13 سال سے میں پریکٹیکلی، مطلب میرا بھائی ایم پی رہا ہے، 2 دفعہ میں منسٹر رہا ہوں، اندر ایک کون سا وہ بل ہے جو بلوچستان عوامی پارٹی نے منظور کیا ہے اور انہوں نے انکار کیا؟ تمام بل متفقہ طور پر منظور ہوتے ہیں، تمام متفقہ طور پر مسترد ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بل لایا ہے، ہم نے منظور کیا ہے، دوسرے جماعت عوام کو اندھیرے میں رکھ کر کہتے ہیں یہ منظور کیا ہے، لیکن ابھی ہم اس کے خلاف کورٹ بھی جائیں گے۔ عالیہ منرلز اینڈ مائنز کا مل آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل سے پہلے صوبے میں کچھ نیشنلسٹ پارٹیاں، کچھ بلوچ نیشنلسٹ پارٹی، کچھ پشتون نیشنلسٹ پارٹی، انہوں نے صوبے میں ایک نفرت کا ماحول 2 بھائی برادر قوموں میں پیدا کیا تھا۔ پشتونوں اور بلوچوں کو ایک دوسروں کے خلاف نفرت، ایک دوسروں کے خلاف لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے بندے مارے، ایک دوسرے کے بندے شہید کیے۔ لیکن بلوچستان عوامی پارٹی کی جب تشکیل ہو گئے تو تمام بلوچستان کے حصوں سے لوگ بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے، ایک بھائیوں کی طرح، بھائی چارگی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی، ایک ساتھ رہی۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ تعصب ان 2 برادر قوموں کے دل سے ختم ہو چکی ہے، اور یہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لانگو صاحب، دیکھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جب انٹرا الیکشن ہوئی تو اس میں 2 سینئر خواتین ہیں، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور الزام لگایا کہ پارٹی اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے۔ کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، پارٹی اپنے منشور سے اگر جب ہٹ جاتے ہیں تو ان کو پھر 1-2 لیڈرز، 1-2 بڑے رہنما نہیں چھوڑتے، ان کو پھر جو ہے عوام چھوڑتی ہے، عوام میٹر کرتی ہے، لوگ عوام کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ ظاہر ہے
جن کو تھوڑی سی ناراضگی، وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑی ناراضگی ہوئی ہوگی، انہوں نے پارٹی پر ضرور کوئی ایسی بات کی ہے، ان کے تحفظات بھی ہم سنیں گے. وہ بھی ہماری بہنیں، ان پارٹیوں کے لیے ان کا بھی بہت بڑی قربانی ہے. انہوں نے اس پارٹی میں جو ہے کام کیا ہے اور سرو کیا ہے، لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی جس دن سے اپنے جس ڈگر پر چل رہی ہے، جس راستے پر چل رہی ہے، وہ اپنے راستے سے 1 انچ بھی دائیں اور بائیں نہیں ہوئی. بلوچستان عوامی پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کس لیے حمایت کی تھی کہ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں، تو اس پر کیا ہوا؟ دیکھیں، پہلے دن سے ہی ہم آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، نمائندگی بھی کم ہوتی ہے، چاہے 26ویں ترمیم آ گئی یا 27ویں ترمیم آ گئی. دونوں ترمیم میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ بھی ملک کی ضروریاتیں ہو رہے ہیں. بلوچستان ایک بہت وسیع علاقہ ہے. بلوچستان کے ایک آپ لے چھاغی کا حلقہ، اس کو قومی اسمبلی کا، وہ آپ کے جو ہے KP سے بڑا ہے. تو اس کو آپ پورے الیکشن میں اتنے دنوں تک اس کونے سے اس کونے تک اپنے لوگوں تک پہنچ نہیں سکتے، اپنا پروگرام بتا نہیں سکتے، اپنی پارٹی کا جو ہے آئین بتا نہیں سکتے. تو اس کو آپ ایسے تقسیم کریں تھے کہ لوگوں کو جانا آنا، لوگوں سے ملنا پاسبل ہو. تو 26ویں ترمیم میں بھی ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اس کو کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ 27ویں میں کریں گے. 27ویں میں انہوں نے کہا تھا ضرور کریں گے، لیکن آخری دن انہوں نے اس پر ڈسکس کیا، ڈالا نہیں. تو وہ زبان کرنے والوں کی وہ ہے کہ انہوں نے اپنا زبان کیوں نہیں پورا کیا. لیکن ہم پہلے بھی جدوجہد کرتے رہے اپنے صوبے کے لیے، مزید آئندہ بھی تعمیری سیاست کریں گے. تعمیری سیاست کے ذریعے اپنے صوبے کے حقوق لینے کی کوشش کریں گے. لانگو صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے سے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئٹہ کو اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل 9 نشست ہیں وہاں پر، لیکن مسئلہ جو کا تو ہے. دیکھیں، اس میں آپ نے جو بات کی، اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سے مراد پبلک، ہم سب نے اپنے رویوں میں ایک تبدیلی لانی ہے. ہم نے اپنے آنے والے نسل کو دیکھنا ہے، ہم نے شخصیات کو نہیں دیکھنا ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں موروثی سیاست میں جس بندوں نے ہمارے لیے کام کیا ہے، بلوچستان میں قبائلی رسم و رواج ہے جس میں بڑوں کو، سرداروں، میروں، معتبروں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے خدمت کی ہے اور وہ ان سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. یہ ایک قبائلی مسئلہ نہیں، ایک جمہوریت ہے. جمہوریت میں کسی کو بھی ایک حاصل ہے آگے آنے کا. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حقوق نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے 21ویں صدی میں آپ کو پانی کی سہولت نہیں ہے، آپ کو تعلیم کی سہولت نہیں ہے، آپ کو صحت کی سہولت نہیں ہے، تو آپ شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوان اپنے ایک ایسا نمائندہ لائیں جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کے یہ بنیادی مسائل حل کرے گا. لانگو صاحب دیکھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں الیکشن ٹریبونل نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا، لیکن 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک الیکشن ہوئی نہیں ہے. 1.5 سال. تو کیا رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں، وہاں الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ ڈیٹ بھی اناؤنس کیے کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی ادھر جو ہے 2-3 بڑے واقعات ہو گئے الیکشن سے 1-2 دن پہلے. تو ابھی تک وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹیررسٹ کی موجودگی موجود ہے. تو دونوں طرف سے جنگ جاری ہے، ایک جہاں پولنگ کا ایک ماحول ابھی تک نہیں بنا ہے. جیسے ہی صوبائی حکومت میرے خیال سے مناسب سمجھے گی کہ ابھی ادھر پولنگ، ان کو بھی احساس ہوگا، جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ جو 1.5 سال سے عوامی نمائندگی سے محروم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو جلد از جلد کرنے چاہیے. تو مجھے بھی امید ہے اور اپیل بھی کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور حکومت بلوچستان سے کہ کھلات کے الیکشن جلد از جلد کروا کے جو کھلات کے عوام کے لیے ایک صوبائی اسمبلی میں کی جو محرومی ہے، جو اس میں جا نہیں سک رہے ان کے نمائندے، ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا توقعات ہے، کب تک ہوں گے الیکشن؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جلد 1-2 مہینے میں ہو جائیں گے. اچھا، کوئٹہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 13 سال بعد تقریباً بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے، لیکن سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے انہوں نے اپیل کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ملتوی کرے. تو یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب 13 سال بعد ایک الیکشن ہونے تھے وہ بھی روک دیے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئٹہ کے عوام کے ساتھ تو ناانصافی پہلے کی گئی ہے، کیونکہ یہ الیکشنز 3.5 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. 3.5 سال پہلے الیکشن ہوتے، باقی ڈسٹرکس کے ہو گئے. ان کے لیے ابھی تک پراپر ایک قانون اور لا بھی نہیں بنا ہے کہ کس لا کے تحت ان کی سیلریز ہوں گے، ان کی فنڈنگز ہوں گی. تو سرفراز بگٹی صاحب اس نیت سے گئے ہیں کہ ابھی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 4 سال، ابھی میرے خیال میں 8 مہینہ رہتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو الیکشن کریں، 8 مہینے میں کیا کریں گے؟ اس میں کوئی نہ ان کی کارکردگی ہوگی، نہ وہ عوام کے پاس جا سکیں گے. تو اس 8 مہینے سے بہتر ہے کہ 8 مہینے بعد جب پورے بلوچستان کے الیکشن ہوں گے تو پھر یہ سارے الیکشن جب اتنے لیٹ ہو گئے 8 مہینے اور سے. اچھا، بی وائی سی اور مارنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل ہوگا ان کا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی بلوچستان میں اثر رکھتے ہیں؟ دیکھیں اثر ہر جماعت کی اپنی جگہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میری جماعت کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، اس کی بات کو ہم نہیں مان سکتے کہ الحمدللہ ہماری پارٹی اسمبلی میں اتنے ارکان کی تعداد میں موجود ہے. اور کوئی کہے کہ جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، مسلم لیگ نہیں ہے، سب کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی اگر کہ ان کی بھی نہیں ہے، کوئی لوگ اور ختم ہو چکے ہیں ایسے بھی نہیں ہے، موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے، جو پہلے دن سے ہم نے سنا تھا اور دیکھا تھا کہ لاپتہ افراد بازیاب ہو جائے. تو ان کو پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اداروں کی عزت کرتے ہوئے جدوجہد کرنا چاہیے کہ اگر ان کی باتوں میں کچھ حقیقت ہے تو ان کو جلسے کرنے چاہیے، ان کو جلوس کرنے چاہیے. لیکن جلسے جلوس جب بھی کرتے تھے تو ان کو روکا جاتا ہے. اس میں بھی ایک فیکٹر یہ تھا کہ ابھی کا تو مجھے نہیں پتہ، اس ٹائم جب ہم وہ تھے وزیر داخلہ تھے، ہم میٹنگز کرتے تھے، جو ہمارے پاس رپورٹس آتے تھے، مطلب ریاست کے خلاف باتیں، ریاست کے خلاف نفرت انگیز باتیں. کوئی بھی ریاست ہو، اس چیز کو چاہے اچھی ہو بری ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی پر آپ تنقید کر سکتے ہو، آپ کر سکتی ہو، آپ کسی حکومت پر تنقید کر سکتی ہو، آپ کسی شخصیت پر کر سکتی ہو، آپ اپنے ملک پر نہیں کر سکتے ہو. ملک جیسا بھی ہے آپ کا ہے، خراب ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. تو اپنے ریاست اور ریاست کی حدود سے جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ریاست کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کے عوام کے خیر، بلوچستان کے عوام کے حقوق، بلوچستان کے عوام کی اچھائی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور کریں. مارنگ پر الزام لگتا ہے کہ وہ بیرونی ایجنٹ ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہوگی؟ دیکھیں، ایک لنک ریاست کا جو بیانیہ ہے، جو ہم وزیر رہے ہیں، ہمیں دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے یا دہشت گردی کے واقعات کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لنک، اور وہ ثبوت بھی لائے ہیں، دنیا کے سامنے بھی لاتے ہیں، پیش بھی کیا ہے کہ یہ انڈیا ان کے ساتھ لنک ہے، افغانستان کی زمین استعمال ہوتی ہے، یہ اقوام متحدہ بھی لے گئے ہیں، ہر جگہ لے گئے، اور یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جا کے پاکستان میں واردات کریں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی نیٹ ورک کے لوگ جو یہ واردات کرتے ہیں، اسی نیٹ ورک کے لوگ جب مارے جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، آپ صرف انہی کے لیے کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ کوئی اور قبائلی دشمنی میں مرتا ہے، آپ سرکار کو نہیں بولتے اس کو گرفتار کرو، قاتل کو پکڑو. کوئی چوری میں پکڑا جاتا ہے، آپ احتجاج نہیں کرتے اس کو اتنا پڑھو. کوئی غریب کسی امیر کے ظلم سے مارا جاتا ہے، اس کے لیے احتجاج نہیں ہو جاتا ہے. اور جس طرح مطلب جعفر ایکسپریس، میں اس ٹائم منسٹر نہیں تھا، آپ میڈیا میں اچھی طرح سنا ہوگا، آ جاتا ہے کہ بھائی لوگ انڈیا سے باتیں کر رہے ہیں، افغانستان سے ان کو باتیں کر رہے ہیں، ان کو وہ دے رہے ہیں، انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، پھر انہی لاشوں کو آپ جو ہے دشمن کے ساتھ آپ کے ریاست لنک کر رہے ہیں،
اور انہی لاشوں کے اوپر آپ کو اور ریاست کا پردہ ہو جاتا ہے، آپ ریاست کے سامنے آ جاتے ہو. تو انہی چیزوں سے ریاست اسے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کرے. وہ جب اسی آپ بھی ہر چیز سے ابھی میرے ساتھ بیٹھے، میری باتیں سنیں، میری آئیڈیا لگاؤ گے کہ کیسا بندہ ہے، کیا ہے یہ وہ. تو ریاست انہی چیزوں سے دیکھتا ہے کہ لنکس وہ اس طرح. اچھا، بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے نوجوان ویسے ہی پہلے سے جو ہے وہ بے روزگاری کے لیے مایوس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا بڑا ذریعہ کاروبار کا بارڈر ہے، اور بارڈر کبھی ایک دن کھلتا ہے تو دوسرا دن بند ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جامع حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حالات کی وجہ سے پتہ نہیں کس وجہ سے ہر چیز مذمت کی طرف لے گئے. مزاحمت بہت زیادہ کرتے ہیں اور مذمت بہت زیادہ کرتے ہیں بجائے ہم ٹیبل ٹاک کے. میں ہوم منسٹر رہا ہوں، میں نے لاپتہ افراد سے بھی ٹیبل ٹاک کیا ہے. اس ٹیبل ٹاک میں ان کو بھی پتہ ہے ہم دونوں ایک نتیجے پر پہنچے اور ہم نے رستہ نکالا ہے. اس لیے میرے وقت میں الحمدللہ مطمئن تھے سب لوگ کی مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو اس میں سرکار کے بھی کچھ خدشات ہیں. سرکار کے یہ خدشات ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو یہ گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، ان میں اسلحہ بھی آتا ہے، ان میں بارڈر سے اس طرف اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو ٹیررسٹ کی کام کی چیزیں ہوتی ہیں اور ٹیررزم کے لیے یوز ہوتی ہیں. اور شاہد اس میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی آتے ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں، اور جو بارڈر والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم اپنی غربت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس لڑائی میں پڑنے کی بجائے ایک صحیح مضبوط فورم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مطمئن کرنا چاہیے. لنگو صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب وزیر داخلہ تھے اس وقت ایک کوئٹہ سے ایک 7 سال کا بچہ مصور کاکڑ اس کو لاپتہ کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے چند دن بعد اس کی لاش مل گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار لیویز ہے، پولیس ہے یا حکومت؟ اچھا، پہلے تو آپ ذرا اس کا ڈیٹ چیک کریں. اس ٹائم میں وزیر داخلہ نہیں تھا. شاید میں ہوتا بھی اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا اس کے اسی طرح ہو جاتا. اچھا، اس ٹائم میں وزیر داخلہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں سر آپ کے وزیر داخلہ ہونے میں ایک اور بھی کیس تھا. شعبان میں کچھ لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے کچھ ابھی تک لاپتہ ہیں، کچھ مل گئے اور کچھ ابھی تک لاپتہ ہیں. شعبان کا کیس ہے، 7 تقریباً جو ہے وہ بندے ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے. روزانہ لوائقین کی جانب سے ان کو تسلیہ تو دیتی گئی، لیکن ابھی تک ان کی بازیابی ممکن نہیں لائے گی. بالکل بالکل. میں چاہے وزیر داخلہ ہوں یا نہ ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو وہ ایک کمزوری ہو گئی تھی اداروں سے، وہ اس ٹائم لے گئے تھے، لیکن بہت پریشر اتنا پریشر ہم نے ڈالا تھا کہ ان کا ہر حال میں آپ کو لانا ہے. تو اس پریشر کی وجہ سے یہ بڑے سے بڑے لوگوں کی لاشیں بیچتے ہیں، پھینکتے ہیں. وہ لاشیں ابھی تک کسی نے نہیں بھیجی، کیونکہ اس ٹائم اتنا پریشر تھا کہ ان کی لاشیں آ گئیں تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ زندہ چاہیے. تو اس پریشر کی وجہ سے ان کی لاشیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی ہیں، اور میرے خیال میں ملیں انشاءاللہ وہ زندہ ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تھا اس کا نہ کوئی قبول کرے گا، نہ ان کی لاشیں ملیں گی. ٹھیک، مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. اگر وہی پریشر برقرار تھا میرے بعد بھی. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کچھ جو ہے سوالات پر کھل کر آپ نے بات کی. آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you. نیشمانندی چھاواری